بہت شکریہ عاشر عظیم صاحب فار بینگ ود اس. آج کی پروگرام کی ابتدا ہم کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس ایک میسج ہے, میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا سکتی ہوں. آپ اس کو سنیے گا تو پھر اسی یہ جو پچھلے 5-6 دن کا ایپیسوڈ تھا 88 آورز کا, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ پیغام آواز کو آپ بھی پہچان لیں گے کہ کس کی آواز ہے, مگر میں نہیں بتاؤں گی. مگر اس وار کے لحاظ سے انہوں نے اپنا جو بتایا ہے ایک ٹیکسٹ میسج کے جواب میں, سنیے گا اس کو. کی فکر نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا سر, کام آگے تو آگے, ایسی کون سی بات ہے. بٹ دی فیکٹ از کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ دنیا کا نظام جو ہے سر, یہ طاقتور کے ساتھ چلتا ہے. اگر کل پاکستان کو مار پڑ رہی ہوتی اور انڈیا پاکستان کو مار رہا ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ جس کے پیچھے اسرائیل ہے وہ یہ سیز فائر امپلیمنٹ کراتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. وہ کہتے ہیں ان کو ایک رات اور لگاؤ نا, ان کا تیا پانچا کرو, کل صبح سیز فائر, یعنی آج صبح سیز فائر ہوتا. دیر واز سم تھنگ وچ انڈیا لاسٹ اینڈ دیٹ لاس میں آپ کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ وہ کبھی زندگی میں مانیں گے. ان کو 12:30 بجے دوپہر کو, کل ہم نے کل صبح فرسٹ فلائٹ پہ اسالٹ شروع کیا ہے, 12:30 بجے سیز فائر کی کہانی ان کی ٹیکل ڈاؤن کر گئی تھی. ٹروپس کو بتا دیا گیا تھا کہ 4:30 بجے سیز فائر ہوگا. ایسا کیا نقصان ہو گیا انڈیا کا؟ نقصان میں بتاتا ہوں. انڈیا نہ صرف خود ذلیل ہوا, انڈیا نے اپنے ساتھ رفیل کو, جس کا سٹاک گر گیا سر, 3.5% سٹاک کا مطلب ہے بلینز آف ڈالرز, ان کے آرڈر رک گئے رفیل کے. چنگڈو جو ہمارا J-10C بناتا ہے, اس کا سٹاک 20% چڑھ گیا سر. آپ نہ مانے جہاز گرائے. مارٹن بیکر والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ جیکٹ ہوئی ہیں اور 3 جہاز رفیل جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں. کوئی دنیا کا نظام مجھے بتا دیں جو انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو. انڈیا نے نہ صرف خود ذلیل ہوا, اپنے ساتھ فرانس کو بھی ذلیل کیا, اپنے ساتھ اسرائیل کو بھی ذلیل کیا, اپنے ساتھ امریکہ کو بھی ذلیل کیا. سو یہ کہانیاں ہیں سر کہ ان کا ایک گرا نہیں گرا, بیٹری اڑی ان کی کسی S-400 کی نہیں اڑی, مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. دی لاس واز ٹریمنڈس, اور وہ لاس ان کی نسلیں یاد رکھیں گی سر جو کل ان کے ساتھ ہوا ہے. بہرحال یہ لمبی بات ہے سر, I'll send you detailed message. فی الحال تو یہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ کنونس نہیں کر سکتا تھا سیز فائر کے لیے اگر انڈیا کے پاس 1 انچ بھی کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی. سو دس از دی فیکٹ. آپ جو جی سوچے سر, میں تو کہتا ہوں پاکستان فوج نے جو کیا, ہماری 78 سال کے جو بھی ہم سے اچھائیاں برائی ہوئی سب دھو دی ہم نے سر. بیسٹ آف لک سر, ٹیک کیئر, السلام علیکم. بہت شکریہ. اس میسج کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی, اور آف کورس اس میں عام لوگوں نے بھی فوج کا ساتھ دیا. سر اگر ہم نمبرز کو ہی دیکھتے ہیں تو جہازوں کا گرایا جانا, وار ٹوٹل چینج ہو گئی. وہ جو ایک روایتی جنگ جس میں ٹینک, گولہ باری, اٹ واز سارے کے سارے مسلس کا استعمال کیا گیا. اس میں پاکستان کے بارڈرز کی رکھوالی کر رہے تھے ہمارے ایئر فورس والے. اور جذبہ دیکھیے گا کہ ایوری بڈی جو جہاز لے کے نکلا وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ سائن کر کے گیا, اور الحمدللہ دے کیم بیک. مگر جو مسلز ان کے ایریے میں سے بھی گرائے گئے, ان کے جہازوں کو انہی کے ایریے کے بیچ میں ٹریگر ڈاؤن بھی کیا گیا. اس کے بارے میں کچھ کریں. امریکہ نے, جو میرے پاس اس وقت لیٹسٹ نیوز ہے, آج نریندر مودی صاحب نے پھر وہی بات کہہ دی کہ ٹیررزم کے لحاظ سے وہ پاکستان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو وہ نیگوشیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک تو ٹیررزم اور ایک کشمیر کے حوالے سے. مگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ضمانت دی ہے کہ کشمیر کو وہ ایشو کو ریزالو کرائیں گے. دوسری طرف آج آپ اس کے بارے میں پہلے انالیسس کر دیجئے مجھے. انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. آپ 2 قسم کے ایٹیٹیوڈ ہو سکتے ہیں زندگی میں. ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ جی آپ ایک ریزنیبل, لاجیکل, کنونسنگ بات کریں اور آپ کی بات میں وزن ہو, دوسرے کو آپ ایویڈنس دیں, تو پھر ایک ریشنل سوچ آتی ہے اور ریشنل ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ دوسرے کو کم تر سمجھیں اور اپنی گھمنڈ میں آپ آگے چلیں. انفارچونیٹلی یہ گھمنڈ کا ٹرینڈ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے, اور اس میں سوچ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی نیرو اور چھوٹی سوچ ہوتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اور آئی تھنک دس ویک بڑا انٹرسٹنگ رہا, اور پچھلے ویک چند ٹائم بہت انٹرسٹنگ رہے, لیکن اس ویک میں یہ سارے ایونٹس کلمنیٹ ہوئے. پچھلے 8 سے 10 دن آپ کر لیں.
اب وہ والا ایٹیٹیوڈ کہ جی ساری دنیا کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہم جس پہ دل چاہیں گے ٹیرف لگائیں گے, سب آ کے ہمارے قدم بوسی کریں گے, ہمارے ہاتھ چومیں گے اور وہ ہوگا. تو آپ نے اس ایٹیٹیوڈ کی بھی آپ نے اب چائنا کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کہ جی ایسی بات نہیں ہے بھائی. آپ جب میز پہ آ کے بیٹھیں گے, لاجیکل بات کریں گے, تو آپ آخر میں آپ کو آنا وہیں پڑے گا. اس گھمنڈ کو آپ چھوڑ دیجیے. سملرلی اگر کینیڈا کے الیکشنز تھے تو کینیڈا کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ جناب تو یہ سر جھکانے والی یہاں بات نہیں ہو رہی. آئی لاجیکلی بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. انڈیا اصل میں اسی گھمنڈ سے آ رہا تھا, اور مودی جی جو ہیں وہ اس نوعیت کے انفارچونیٹلی انسان ہیں. اور میں اپنے جو انڈین دوست ہیں, بھائی ہیں, ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم بڑے اچھے, میرے تینوں اطراف جو میرے پڑوسی ہیں وہ انڈینس ہیں. ہم بڑے سلوک سے رہتے ہیں, بڑی اچھی طرح رہتے بیسٹ ہیں. پیپل. ہاں جی, ہماری ایک زبان ہے, ہمارا ملتا جلتا کلچر ہے, مطلب ایک کلچر ہے, زبان ہے, ہماری کئی ہزار سال کی ہسٹری ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہماری تو بننی چاہیے. اب دنیا میں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بس میں سبھی کچھ ہوں اور میں ایک مودی جی کا ایک آئی تھنک ہی از لیڈنگ انڈیا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے انڈین دوستوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے جس راستے سے ہم گزر کے آئے ہیں اس راستے پہ آج آپ چڑھ رہے ہیں. اب ہم نے یہ فنڈامنٹلسٹ لوگوں سے دوستی کر کے اس راہ پہ چل کے جنرل ضیاء کے دور میں ہم اس کا اجر بھگت چکے ہیں. جو آپ ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں اور سپریمیسی انڈیا اور ہندو سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک پرٹیکولر آپ مذہب کو اٹھا کے باقیوں پہ ڈومیننس کی جو بات کر رہے ہیں, ہم یہاں سے گزر کے آئے ہیں. تو آپ انڈیا ایک, اگر ہم مطلب سچی بات کریں تو انڈیا ایک بہت سپر پاور ہے, پانچویں پاور. نہیں سپر پاور تو نہیں. سپر پاور تو یہی میں کہا نا کہ جب انسان اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دے تو پھر گھمنڈ کا سر نیچا ہو جاتا. انڈیا ایک ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریسی تو بہرحال ہے نا جی, اور انڈیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں. انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ رہتے ہیں. تو انڈیا واقعی ورلڈ کی لارجسٹ ڈیموکریسی تھی اور آپ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. آپ نے اپنا کانسٹیٹیوشن بہت جلدی بنا سکے, آپ کے ملک میں مارشل لاء نہیں لگے. آپ آج اکنامک ایک مائٹ ہیں, آپ کے لوگ ٹاپ کی کمپنیز کے سی ای اوز ہیں, آپ کی پڑھائی کا سٹینڈرڈ ایک جگہ ہے, آپ کی یونیورسٹیز سے لوگ دنیا میں جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. یو گاٹ آل دوز ایڈوانٹیجز that are there in a modern world. اب آپ کے اوپر ایک صاحب آ گئے ہیں جو اس کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں. جو وہ بیوٹیفل ڈیموکریسی آپ نے کریٹ کر سکے تھے اور جو آپ نے ایک پڑھے لکھوں کا, سلجھے ہوئے لوگوں کا ماحول بنایا تھا, اب تو آپ انڈین میڈیا دیکھ کے میں حیران ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں شہید ہو چکا ہوں انڈین میڈیا میں پچھلے 3-4 دنوں میں. پتہ نہیں آپ نے دیکھا اچھا, آپ شہید ہو گئے ہیں. نہیں, آپ مجھے کسی نے وہ بھیجی ایک تصویر, وہ مالک کی میری یونیفارم کی ایک تصویر پکڑ کے انڈین میڈیا پہ انہوں نے چلائی کہ جی لیفٹیننٹ کرنل اسد جو ہیں وہ کہیں بمباری میں انڈین آرٹلری میں شہید ہو گئے ہیں کشمیر میں. تو اس وقت تو میں شہید ہو چکا ہوں. فوٹو آپ کی تھی. Oh my God. جی میری تصویر لگائی وہاں سے اٹھا کے. آپ دیکھیں چاہت فتح علی خان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا تھا کیونکہ وہ F-16 اڑا رہے تھے. آپ نے وہ دیکھی جی جی, مین اسٹریم انڈین میڈیا پہ چاہت فتح. ویری سیڈ. یار مطلب آپ کیا دنیا کو دکھا رہے ہیں میرے بھائی. جب پہلے ہی موقع پر آپ نے کہا کہ جی ہمارے ہاں ٹیررزم ہوئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان خوش تھا تو نہیں تھے. ہم نے بڑے کھلے دل سے آپ سے کہا کہ جناب ہمیں افسوس ہے, اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ٹیررزم ہم سب سے زیادہ تو خود بھگت رہے ہیں. تو
آپ نے ہماری بات نہیں سنی کیونکہ آپ کو وہ گھمنڈ ہے، آپ وہ اپنی سپیریورٹی دکھانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں. آپ میں وہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ میں ان کو سبق سکھاؤں گا. آپ کو پتا تھا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کسی انڈیپینڈنٹ فورم پہ جانے کو تیار نہیں ہے، لیکن آپ کا وہ گھمنڈ تھا کہ میں نے رافیل خرید لیے ہیں، میں نے SU-400 سوویت یونین سے خرید لیے ہیں، میں ان کو سبق سکھاؤں گا. دیکھیں آپ دنیا میں ترقی 2-3 طرح سے کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ہی طرح کر سکتے ہیں. تو ایسی فضول بات ہے نا کہ 2-3، یہ تو آپ کے ذہن میں تھا. آپ نے یہ سوچا کہ میں نے انڈیا نے یہ مودی صاحب کی سوچ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جی میں زور زبردستی کے طور پہ، جیسے آپ نے دوست بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ ایشو اسرائیل سے ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جناب آپ کی یہ جو ڈرونز ہیں ہمارے ملک میں ان کو استعمال کر کے حملہ ہوا ہے نا جی. تو آپ کے جن دوستوں کو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ ہم پاکستان کا حال غزہ والا کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے ریالٹی سے کنسرن نہیں تھا. آپ صرف اپنی طاقت دکھانا چاہتے تھے، آپ کو گھمنڈ تھا. تو آپ نے اپنا اسلحہ گولہ بارود بنایا ہوا تھا. آپ کی ترقی کرنے کی راہ زور کے ذریعے تھی کہ جی میں دوسروں کا سر جھکا کے ان کے سر پہ پاؤں رکھ کے آگے چلوں گا. دیکھیں دنیا میں کسی بھی ملک نے جس نے ترقی کی ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اپنے ارد گرد، میری بات چھوڑ دیں، وہ ہے جب آپ ریجنلی کوآپریٹ کرتے ہیں. آپ کے بازو میں اتنا بڑا چائنا ہے، آپ کے بازو میں پاکستان ہے. ہم اگر آپس میں ریجنلی کوآپریٹ کریں تو ہم سب ریپڈلی ترقی کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ سر پہ پاؤں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا، جو آپ نے جو اپنی جمہور چھوڑ کے RSS کا جو فنومنا لے کے آپ آگے چل رہے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ صرف اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے. ہمارا تو آپ نے کیا کرنا تھا وہ آپ دیکھ چکے. تو جو آپ نے وہ رافیل خریدے ہوئے تھے، آپ نے جو SU-400 خریدے تھی رشیا سے، وہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے. اب باقی پھر دنیا نے دیکھا. میرا خیال ہے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہوا ہے جی، یہ ورلڈ چینجنگ ایونٹ ہے. اور یہ واقعی جو صاحب کی ابھی آپ نے آڈیو سنائی، دیکھیے آج تک چائنیز اکوپمنٹ ویسٹرن اکوپمنٹ کے اگینسٹ ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی. سو ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی یار یہ چائنیز جہاز ہے. چائنیز جہاز کیا؟ رافیل $280 ملین کے لگ بھگ کا جہاز ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا 2001 سے آج تک ایک بھی رافیل جب سے یہ بنا ہے ڈاؤن نہیں ہوا، کمبیٹ میں گرا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو رافیل جو ہے ڈسالٹ والے بناتے ہیں، یہ کبھی جہاز اس میں گرا نہیں ہے کمبیٹ میں. پہلا جہاز پاکستان نے گرایا، اور ہم نے چائنا کا جہاز، چائنا کی اکوپمنٹ جس پہ آپ ہنستے تھے، آپ کو جو گھمنڈ تھا، وہ ہم نے خاک میں ملا دیا. اب آپ یہ بات نہ مانیں، آپ کہتے رہیں میرا کوئی جہاز نہیں گرا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن دنیا بول رہی ہے نا جی. سب کو پتا ہے آپ کے جہاز کہاں گئے، ہر شخص نے رپورٹ دی ہے. وہ کمپنی والے خود مانتے ہیں ان کے سٹاکس گر گئے. 3 سیٹس ریجیکٹ ہوئی ہیں. ہاں جی. لیکن یہ پرابلم صرف انڈیا اور پاکستان کا نہیں رہا، یہ ورلڈ سکیل پر ایک نئی تھنکنگ اس سے ڈیولپ ہوئی ہے. As I said, this is the first time that there is a battle testing of Chinese equipment versus Western equipment. سر میں آپ کو یہیں پہ ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ابھی آپ نے جب بات کی نا کہ پاکستان ایویڈنس ہر چیز کی مانگتا ہے. پہلگام کا بھی واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے. پاکستان نے ہمیشہ ایویڈنس مانگی. کینیڈا میں اور انڈیا کی جو کھٹ پٹ ہوئی تھی، کینیڈا نے بھی مطلب ان سے مانگا تھا. دے نیور وانٹیڈ ٹو گیو اینی
प्रूव। अमेरिका ने एविडेंस मांगी तो अमेरिका को उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ये वहाँ पे एक्स का जो एक्स का अकाउंट ब्लॉक किया गया है, मैं उसी अकाउंट की एक स्टेटमेंट बयान करती हूँ। ये है ग्लोबल अफेयर्स जो एक्स का है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को दे ब्रॉट पीपल इन द डार्कनेस, और यूट्यूब्स पे पाकिस्तानी चैनल्स और वगैरह वगैरह को ब्लॉक किया, एक्स पे ब्लॉक किया, बहुत सारी और जगहों पे। इन मोस्ट केसेस इवन X was blocked, Twitter was blocked, in most cases the Indian government, मैं quote unquotes में उनका statement दे रही हूँ, in most cases the Indian government has not specified, because they asked them to block this posts. अगर नहीं ब्लॉक करते तो उन्होंने कहा था कि इनके एम्प्लॉइज़ जो एक्स के हैं इंडिया में, हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो एक्स ने कहा इन मोस्ट केसेस द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड विच पोस्ट फ्रॉम एन अकाउंट हैव वायलेटेड India's local law. For the significant number of accounts, we do not receive any evidence or justification to block. अच्छा, वो अक्सर औकात अपनी प्रॉब्लम का इजहार करते हैं, but they do not give the evidence to support that. तो यहाँ पे एक अभी आपने जब बात की कि आज आप देखिएगा अमेरिका चेंज इज सब्जेक्टिव, अमेरिका ने चाइना के साथ हाथ मिलाया और टैरिफ्स को अमेरिका ने भी कम किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि लफ्ज़ कहे, चाइना ने भी 145 कम करके 10 के ऊपर लेके आ रहा है। ये मेरा ख्याल है अगले और 15 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन होनी है। उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये तो सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनेंगे। आज आप अमेरिका का डॉलर की वैल्यू देखें कितनी ऊपर है, आज स्टॉक मार्केट का इस पर कितना असर हुआ। इज़ इट द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर कि कैनेडाज़ वेपन इनको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, या सॉरी चाइना के जो मटीरियल है उसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए? इट्स बेटर टू हैव गुड रिलेशन विद देम, इज़ दैट सो? maybe it's too early, क्योंकि सारे ये मीटिंग चाइना की और यूएस की थोड़ी सी पहले शुरू हो चुकी थी इस सब्जेक्ट पे, बट आई एम श्योर दिस हैज एन इम्पैक्ट। मैंने कहा ना कि जी ये वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट है। इस पे जो आर्मामेंट इंडस्ट्री वाले हैं, जो एयरफोर्स वाले लोग हैं, वो बैठ के इस पे अभी बड़ी रिसर्च होनी है, और ये इक्विपमेंट्स का एक नया दौर, ये एक नया बैलेंस ऑफ पावर शुरू हुआ है जो पाकिस्तान ने किया। लेकिन फिर मैं वही गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए, और मैं अपने इंडियन दोस्तों से और से मैं शशि थरूर को सुन रहा था। देखिए, आप अर्नाब गोस्वामी को सुने या जाहिल टाइप मीडिया को सुने, चलें, एक बात है, शशि थरूर मतलब आई होप आई एम फाइन पर्सन, हाँ जी, पढ़े लिखे, मैं कांग्रेस में उनकी वो भी सुनता रहा, पास में उनके फाइनेंस, उनके फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रहे और वो सारे। मतलब मैं उनकी भी बातें सुन रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि जो एटीट्यूड है, जो टोन है दुनिया की तरफ, वो पाकिस्तान की तरफ, हम इनको सबक सिखाएंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। यार प्लीज, बंदे बढ़ो, लेट्स कोऑपरेट। And let's cooperate. Let's Pakistan, China, India. We are sitting at a place where we've got tremendous resources. We've got similar cultures, and we have much more to gain in the world if we cooperate rather than going into a conflict. I don't know which part of this people don't understand, but cooperation is much better. Let's bury our hatchets, and Pakistan is a reality. You can't change that. Take it. You are a reality, fine. We don't have a problem with it. Terrorism, we have. आप यकीन कीजिए, हमने ये पाथ बड़ी अच्छी तरह देख चुके हैं, हम फंडामेंटलिज्म का पार्ट बड़ी अच्छी तरह देख चुके हैं। पाकिस्तान आज तक फंडामेंटलिज्म या वो राइट विंग एटीट्यूड्स आज भी भुगत रहा है। आप तो अभी इस पे चढ़ रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है, आपके अपने इंटरेस्ट में, कि लेट्स बी रैशनल एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर एंड नॉट गेटिंग इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट। थैंक यू। मेरा यहाँ पर एक और चीज़ आया है कि इसमें हम जब दुनिया की इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो इंडिया के जो लोग हैं उनकी प्लेसमेंट एट सर्टन प्लेसेस बड़ी, चाहे वो आप गूगल की बात कर लें, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट में बात कर लें, मगर
یہاں پہ پاکستان کا جو سائبر سسٹم ہے ان کا بھی بڑا کمال کا رول رہا. یعنی یہ جنگ ایک تو جیسا آپ نے کہا کہ ٹوٹل ڈفرینٹ تھی کہ ہر ایک اپنے علاقے سے ہی اس نے اٹیک بھی کیا. پاکستان نے بھی جب واپس میزائل فائر کیے تو ان کے جہازوں کو انہی کے علاقے میں گرایا بھی. ہمارے 2 پائلٹس اگر گئے بھی ہیں تو واپس آ گئے. یہ ایئر مارشل انہوں نے جو سائبر سیکیورٹیز کے تحت ان کے تقریباً 70% جو گریڈز ہیں ان کو اوور دا کلاؤڈ ان کو جو بند کیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے 125 ڈیم ہماری پہنچ میں ہیں. یعنی دس از اے ٹوٹل 6 جنریشن وارفیئرس کو استعمال کیا گیا. پاکستان نے اس سے پہلے کی جنگوں میں تو وہ کارکردگی نہیں کی تھی، بٹ یہ جو 6 جنریشن وارفیئر ہے اس میں دے پلیڈ ویری ویل. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اگر ہم اسلحے کی بات کرتے ہیں تو انڈیا نے سارا کا سارا فورن اسلحہ، فرانس کا اسلحہ، یہاں کا اسلحہ استعمال کیا، ان کے اپنے ملک کے بنے ہوئے نہیں تھے. ویرز چائنا جو ہے، پاکستان جو ہے الفتح میزائل پاکستان نے خود کامرا کمپلیکس میں بنا، J-10C چائنا پاکستان میں بنا، جے تھنڈر 70 چائنا کے اشتراک سے بنا. چائنا واز دیئر فار دا بیک اپ. رشیا نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا. تو انڈیا نے تو جتنا اسلحہ استعمال کیا وہ فورن اسلحہ استعمال کیا. اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گے؟ یعنی دس 88 hours were very costly for India as compared to Pakistan. یس دیکھیں، میں تو ابھی تک جنگ پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا یا اس کے ٹیکٹکس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بیکاز اس مار کٹائی کا فائدہ کیا. لیکن اگر آپ اس کو اسٹریٹجکلی دیکھتے ہیں تو 2-3 باتیں. ویسٹ کی بہت عرصے سے فلسفی یہ رہی کہ جی یہ ایڈوانسڈ سفسٹیکیٹڈ ایکسپینسو اکوپمنٹ بناتے رہے. مطلب رافیل is a formidable aircraft, as I said, and an expensive aircraft. چائنیز سائڈ کی تھاٹ یہ تھی کہ جی ہم اس سے زیادہ افیکٹو مسلز بناتے ہیں. آپ بڑا جتنا مرضی مہنگا ٹینک بنا لیں، اگر میں ایک ایسا مسل بنانے میں کامیاب ہوں کہ میں اس کو 2 منٹ میں مار دوں گا تو آپ جتنے مرضی ٹینک بناتے رہیں آپ اپنے. تو وہ ایک سوچ اور ایک کانفلکٹ کی تھاٹ کا فرق ہے. لیکن ابھی تک یہ جو تھاٹس تھیں جو آرمامنٹ میں اور جو ویپن پروڈکشن میں جو تھاٹ تھی وہ اس طرح نہیں ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ بڑا مزیدار ٹیسٹ ہوا. اب تھوڑا سا اس کے وہ ٹیکٹیکل ٹائپ باتوں میں جائیں گے. دیکھیں، پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ سارا کنٹیگوس ہے. وہ مطلب اگر کمیونیکیشن ہے تو چائنا کی، اگر ریڈارز ہیں تو چائنا کے، اگر ایئر کرافٹ ہے تو چائنا کا، اگر مسل ہے تو چائنا کا. آپ کا یہ جو J-10C ہے یہ کوئی 500 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کا جو ایئر کرافٹ کا ریڈار ہے وہ ٹارگٹ لاک کر لیتا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کا جو اس کا مسل ہے PL-15 جو مسل ہے، اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ ورژن تھا یا چائنا کا ڈومیسٹک ورژن ہے. ڈومیسٹک ورژن جو ہے اس کی زیادہ رینج ہے، تقریباً 300 کلومیٹرز کی رینج ہے. اور اگر وہ ایکسپورٹ ورژن تھا تو پھر 150 میل کی اس کی 150 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے. تو اب یہ سارے کنٹیگوسلی سسٹمز آپس میں چل رہے ہیں. جو ہمارے پاس ارلی وارننگ ایئر کرافٹ ہے وہ بھی چائنا کا. ٹھیک ہے جی. جو ایویک جو ہے اب وہ چائنیز ٹائپ کا ایویک چل رہا ہے. تو یہ سارے سسٹمز آپس میں لنک ہیں. اور ظاہر ہے وہ چونکہ ایک ہی کنٹری کے بنے ہوئے ہیں، سملرلی ڈیزائنڈ ہیں، تو ہمارا بڑا کنٹیگوس سسٹم ہے جو چلتا ہے. انڈیا کا اگر SU-400 بیٹری ہے تو وہ رشیا کی بنی ہوئی ہے. اگر رافیل آپ اڑا رہے ہیں تو وہ فرینچ ہیں. اگر آپ نے کوئی ریڈار لگائے ہوئے ہیں یا کچھ اور ہے تو وہ آپ کا امریکی ہے. اگر آپ کے SU-30 جو ایئر کرافٹس ہیں یا MiG-29 ہے تو وہ رشینز ہیں. تو آپ کا ایک تھوڑی سی کھچڑی ہے جو آپس میں اس طرح کنٹیگوسلی ظاہر ہے مطلب اس طرح نہیں بیٹھتی. سو ہمارے ارلی وارننگ ایئر کرافٹس نے آپ ہمیں بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ وارفیئر تھی. جہازوں نے بارڈر تو کراس ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی.
آپ کے رافیل کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو بیونڈ ویژول رینج انگیج کر لے گا آپ کے جہاز کو، اس کے ٹارگٹ اس کے ریڈارز آپ کے ٹارگٹ لاک کریں گے، اس کا مسل جو ہے بیونڈ ویژول رینج آپ کو بھی نظر ہی نہیں آیا ہوگا تو آپ کے جہاز کو مار دے گا. لیکن PL-15 کی زیادہ رینج تھی، J-10C سے زیادہ رینج تھی، اس نے اسے افیکٹولی انگیج کیا اور اسی لیے انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تو اپنے علاقے میں اڑی جا رہے تھے. یہ دیکھیں ہے تو یہ پیچھے سے بات شروع ہوئی نا کہ 2019 میں جب آپ نے اپنے جہاز، پہلے تو یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اس سے بھی زوم آؤٹ کریں. جو آپ کی تین مین فورسز جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، ایئر فورس، آرمی اور نیوی، سب سے پہلے ایئر سپیریورٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی نیچے ٹینک اور نیوی نہیں لڑ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ایئر کور دیا ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ بغیر ایئر کور کے چل رہے ہوں گے اور دشمن کے پاس ایئر سپیریورٹی ہوگی تو وہ آپ کے لوگوں کو نیچے ہلنے ہی نہیں دے گا، نیچے مارے گا. سو ایئر سپیریورٹی ایک تو ایئر فورس اس لیے سب سے کرٹیکل ہوتی ہے کہ آپ نے پہلی سٹیپ میں ایئر سپیریورٹی لے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ایئر فورس بڑی ورسٹائل فورس ہوتی ہے. ایئر فورس صبح آپ 2000 کلومیٹر ادھر مار رہی ہوگی اور شام کو 2000 کلومیٹر آپ کے ملک میں دوسری طرف مار رہی ہوگی، بیکاز اٹس ویری ریپڈ. آپ نے اگر ٹینک 2000 کلومیٹر موو کرنے ہیں تو یہ تو آپ کو مہینہ لگ جائے گا کرتے ہوئے. بٹ سو ایئر فورس از ویری ورسٹائل. It's necessary. It's the first arm where you must gain air superiority. 2019 میں جب آپ نے سب سے پہلا حملہ کیا تو ظاہر آپ نے ایئر فورس کے تھرو ہی آئے تو وہ بھی شاٹ ڈاؤن یور ایئر کرافٹ، بھی شاٹ ڈاؤن یور پائلٹ. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا کو یہ تھا اور اس وقت سے مودی صاحب نے کھپ ڈالی بھی تھی کہ جی ہم نے کوئی بڑے سفسٹیکیٹڈ جہاز لینے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ جی ایئر سپیریورٹی نہیں ہوگی تو مسائل ہوں گے. آپ نے جا کے $9 بلین کے 35 رافیل خریدے اور آپ بڑے اسٹاپ ہو چکے تھے کہ جی اب ہم بڑے افیکٹو ہو گئے ہیں، اور آپ نے بڑے میزائل خریدے اور آپ نے رشیا سے SU-400 بیٹریز خریدی. ٹرمینڈس ویپن سسٹم فار یور ایئر سپیریور، فار یور ایئر ڈیفense capabilities. اب یہ آپ نے سب کر لیا and now you were ready to prove to Pakistan, because you see your interest is not کہ جی آپ کے ساتھ کوئی ایونٹ ہوا ہے. your interest is to punish the other people because of your sense of superiority over other people. خیر آپ نے جناب یہ شروع کیا تو آپ نے پہلے دن اپنی ایئر فورس ہی ڈپلوائے کی جہاں سے آپ جنگ سب شروع کرتے ہیں. جب آپ نے شروع کی تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی نا کہ کس طرح آپ کے جہاز لگے. 3 پاکستان نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے 3 رافائل گرائے ہیں، ایک SU-30 گرایا ہے، ایک MiG-29 گرایا. آپ نے نہیں مانا، نہ مانے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگلے دن سے آپ نے جہاز اڑانے کی ہمت نہیں کی. اس کے بعد ڈرونز پہ آ گئے، ڈرون بھیجنا شروع کیا کیونکہ آپ کو لگ سمجھ گئی تھی کہ ایئر سپیریورٹی آپ کو نہیں ملے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس 4-8 گھنٹے میں جہاں پہ جنگ شروع ہوئی تھی وہاں پہ یہ بیٹل ختم بھی ہو چکی تھی. ادروائز اگر ان کو یہ شروع میں فری ہینڈ مل جاتا کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی ہم تو ان کو اوور پاور کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں تھا. اٹ واز کلیئرلی آئی تھنک پیس کی جو دنیا میں دیکھیں پیس جو ہے نا کبھی سر جھکانے سے نہیں آتی. دنیا میں پیس ہمیشہ آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو پروف کرنے پیس سے. آئے گی. ٹھیک ہے جی. سو وہ وہاں پہ انہیں کلیئر ہو چکا تھا کہ بھائی دس از گوئنگ ٹو بی ویری نیسٹی. سو بٹ ایز آئی سیڈ what happened is history. And we've made that history. We have made it clear to you کہ جی ہمارے اوپر ہمارے سر پہ پاؤں رکھ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. This is it. ہم آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہے تھے کہ جی اگر ہمارا کوئی ایشو ہے اس میں آئیے بیٹھتے ہیں بات کریں. And like respectable nations, like on basis of equality, let's talk and let's solve our problems. You did not agree. Rest is history. The world has seen it. The world has changed forever. This is not just India-Pakistan conflict. This has tested Chinese equipment versus the West. This has changed the world forever. These do not underestimate these 80 to 90 hours جو گزر گئے.
بہت شکریہ. Let's 88 move hours. beyond this. Don't forget those 88 hours. So Pakistan has proved, اللہ کرے کہ یہ اسی لحاظ سے رہے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے. آپ نے اپنے اکوپمنٹ کے لحاظ سے، آپ نے اپنے وارفیئر جو بھی آپ نے یوز کیے، اپنے جذبے کے لحاظ سے، اپنی جو سائبر سیکیورٹیز کے لحاظ سے اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ اوپر رہے. سر میرا یہاں پر ایک سوال ہے، پورے کے معاملے میں چائنا اینڈ ٹرکی ور بہائنڈ. سعودی عربیہ بولا ہی کوئی نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ابھی سعودی عربیہ گئے ہیں. ادھر نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا، انہوں نے اپنی ایک سپیچ کر دیا جس میں اگین انہوں نے آکیپائڈ کشمیر کا ذکر کر دیا ہے اور انہوں نے پانی کا بھی ذکر کر دیا ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ کوئی چانس ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ہم جا رہے ہیں، اور سعودی عربیہ نے حالانکہ ان 88 آورز میں پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا، مگر اگر انڈیا کوئی در اندازی کرتا ہے ان اگلے کچھ دیر میں، کیونکہ وہ ٹیررسٹ کا ذکر کر رہا ہے، تو ہم پریشر دے کے پاکستان کو بڑھنے نہیں دیں گے بائی پریشر تھرو سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ نے تو اراؤنڈ 200 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہوئی ہے، اور یونائٹڈ عرب اماراتس نے بھی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی ہے. تو ہو وڈ دے سپورٹ؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ جی انہوں نے شاید ہمیں سپورٹ نہیں کی یا اس معاملے میں وہ ایبسلوٹلی خاموش تھے، آئی تھنک کہ یہ ہمیں اس کی، اگر آپ ان کی ٹویٹ دیکھیں، وہ جو جے شنکر ہیں ان کے کیا نام ہے انڈیا کے، تو ان کی ٹویٹس میں آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی یو اے ای کے بھی ایمبیسڈر تھے، جو بھی کوئی اتھارٹیز تھیں ان سے ان کی کنٹینیوسلی بات چل رہی تھی. انہوں نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا ہے. سو کنٹریز بہت سی جگہوں پہ اوپنلی بہت سی باتیں نہیں کر رہی ہوتی، بٹ بیہائنڈ دا لائنز، جیسے دیکھیں امریکہ اور چائنا کی اب اناؤنس ہوئی باتیں، لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں. بہت زبردست، بہت زبردست. وی ڈونٹ ریئلی نو کہ جی یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے ان باتوں سے کہ انڈیا جو ہے، اور وہ انڈیا نہیں ہے، وہ مودی جی اور ان کی جو سوچ ہے نا، وہ سپریمیسی والی، وہ خطرناک ہے، اور وہ will drive this region into problems and the loser will be India. دیکھیں ہم پاکستان، if there is any conflict between India and Pakistan, who do you think will be pushed back? So وہی میں کہوں گا کہ انڈینز سے میری یہی گزارش ہوگی کہ ذرا تھنک لاجیکلی. بہت شکریہ جناب عاشر عظیم صاحب. پروگرام کو اسی طرح دیکھیے گا، سنیے گا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور واقعی بہت ساری چیزیں جو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیہائنڈ دا سین، بہت کچھ. آخر میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن لو. ہر موقع کی ایک نزاکت ہوتی ہے، اس وقت اس کی بات کرنا چاہیے. پاکستان کے چند سر پھرے لوگ جو ہیں وہ میں نہ مانوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو لک ایٹ the thing what the world is saying about Pakistan, celebrate it and be with them. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو عارفہ جی، God bless you. Thank you. جناب عاشر عظیم صاحب